الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بلا تمہید و تاخیر آئیے درود شریف کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علی میتا کتب اللہ بین علیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. یعنی جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. سبحان اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چونکہ آپ بڑی دیر سے یہاں پر رونق افروز ہیں، میں آپ کی کنڈیشن حالات کو بخوبی جان سکتا ہوں. میں مزید آپ پر بوجھ بننا مناسب نہیں سمجھتا. البتہ چونکہ دستور ہے تو دستور کے مطابق چند باتیں نکاح سے ریلیٹڈ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس سے پہلے میں اپنے احباب دوست بالخصوص حضرت علامہ سلمان اویسی صاحب قبلہ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے اعزاء و اقرباء اور دوست اور احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس انداز میں اس تقریب کو منعقد کیا. میری معلومات اور میرے گمان کے مطابق، ہو سکتا ہے میرا گمان صحیح بھی نہ ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے میرا گمان، کہ جب سے یہ منہر آباد اب کب سے آباد ہے بھی کسی کو علم، شاید کسی کو علم ہو سکتا ہے اس سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو اس سرزمین پر بسایا ہو، انہوں نے کیا ہو. لیکن میرے گمان کے مطابق، اور گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ جب سے یہ نونہار قائم ہے شاید ہی اس انداز کا اور اتنا عالی شان جلسہ کبھی اس سرزمین پر منعقد ہوا. ہو سکتا ہے آپ کی نالج میں ہوا، لیکن میری معلومات کے مطابق تاریخ کا سب سے پہلا وہ جلسہ ہے جس جلسے میں بحمد تعالیٰ اتنی کثیر تعداد میں علماء، وفاد، شورا اور علماء حاضر ہوئے. اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. آپ بڑے ہی لائق مبارکباد اور قابل سب احترام ہیں کہ ابھی تک دیر رات تک ابھی تک آپ جو ہے اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کی اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کو شروع کروں. اس سے پہلے ایک وضاحت میں کر دوں، بحمد تعالیٰ یہ جو پروٹوکول دیا گیا، مجھے جو عزتیں دی گئی، یقیناً یہ اتھاہ محبت کا ایک دلیل اور ثبوت ہے، ورنہ اس لائق تو میں نہیں ہوں. لیکن یہ ساری سب کچھ یہ محبتیں ہیں. اور میں نے احادیث طیبہ علماء کی زبانی یہ سنا ہے کہ جو بندہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے تو بہت بڑے اجر کا مستحق ہوتا ہے. تو میں اپنے ان احباء، اعزاء اور اقرباء کی جو ہے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے میں نے یہ ذبح تن کیا. میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کہ یہ پہننے کا، اور میں اس لائق بھی نہیں ہوں. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی سے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. تو میری نیت یہ شامل تھی کہ آپ کی اس ادا کو میں ادا کروں. اور اولیاء کرام بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ
اللہ کے رسول اور بزرگان دین کی ادا کو ادا کرتے تھے، میں ان کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے اس ادا کو ادا کرنے کے لیے سے میں نے اسے ذیبتن کیا۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بلا تمہید میں چند باتیں انشاءاللہ کریم نکاح کے ریلیٹڈ سے میں عرض کروں۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ میں نے خطبہ نکاح میں نے اپنے اس خطبہ کے شروع میں نے پڑھا خطبہ نکاح، تو اب چونکہ وقت نہیں کہ میں اس خطبہ نکاح پر مکمل گفتگو کر سکوں، لیکن اسی میں سے چند آیات پر میں انشاءاللہ الکریم چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس سے پہلے میں عرض کروں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس تقریب میں ہم اور آپ حاضر، اس تقریب کی اہمیت اس پہلو سے بھی آپ سمجھیں۔ دیکھیے تقریر اور خطاب یہ میری فیلڈ نہیں، واللہ نہ تو میرا یہ شیوا ہے نہ مشغلہ ہے تقریر کرنا، میری فیلڈ اور میرا مشغلہ ہے درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، اور یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں چند باتیں آپ سے کروں۔ ہم جس تقریب میں حاضر ہوئے ہیں اس کی اہمیت اس پہلو سے بھی آپ لگائیں کہ اللہ پاک نے رشتے کس کے لیے بنائے۔ آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر بولیں گے تو انشاءاللہ الکریم جلد سے جلد بات پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اللہ پاک نے رشتے کس کے لیے بنائے؟ ہم انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ ہماری سماج میں جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہیں، جتنے بھی رشتے، خالہ، ماموں، بہن، بیٹی، نانی، دادا، دادی، ایکس وائی زیڈ، جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہیں، یہ سارے رشتے اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے بنائے۔ اللہ پاک تو رشتوں سے پاک، اس قسم کے رشتوں سے پاک۔ اللہ پاک تو رشتوں، سورہ اخلاص کی آیت آپ دیکھ لیں، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کی برابری کا نہیں جوڑ۔ تو یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ سارے رشتے اللہ پاک نے کس کے لیے بنائے؟ ہم انسانوں کے لیے بنائے۔ اچھا اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان رشتوں میں ہماری سماج میں جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہیں، ان رشتوں میں سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ بابرکت، مقدس رشتہ کون؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر کوئی اول فرصت میں یہی کہے گا کہ ماں بیٹی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ۔ ہم میں سے اول فرصت میں ہر کسی کا ذہن یہ جائے گا کہ یہی رشتہ سب سے برکت والا ہے، سب سے اہمیت والا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو اس پہلو سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ دیکھیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بحیثیت انسان جنت میں تنہا تھے، آپ سب کو پتا ہے، بحیثیت انسان حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھا۔ اس وقت کوئی انسان نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جنت بہت بڑی، اب اتنی بڑی جنت میں انڈرسٹوڈ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ اجنبیت کا احساس ہوا ہوگا۔ اب ہماری دنیاوی مثال لے لیں آپ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اگر 3-4 کمروں پر مشتمل کوئی مکان بنائے، صرف اور صرف 3-4 کمروں پر کوئی ایک مکان بناوے اور پھر اس کے بچے اپنے بچوں کے ساتھ باہر شفٹ ہو جائے، سعودی، دلی، دبئی رہنے لگے، سعودیہ وغیرہ چلے جائیں، اور اس مکان میں صرف بوڑھے ماں اور باپ ہیں، اور ان بوڑھے اور ماں اور باپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ کیسی گزر رہی ہے، اب تو ماشاءاللہ آپ کا عالیشان مکان ہو گیا ہے، اچھی گزر رہی ہوگی، تو ان بوڑھے ماں باپ کا کیا جواب ہوگا؟ یہی نہ جواب ہوگا کہ کیسی کیا گزر رہی ہے، یہ 3-4 کمروں پر مشتمل مکان کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ یعنی اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ رہنے والا کوئی نہیں ہے، تو اجنبیت کا احساس ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی مثال ہے کہ دنیاوی مثال میں آپ لے لیں کہ 3-4 کمروں پر مشتمل ایک مکان میں اگر رہنے والا نہ ہو تو اجنبیت کا احساس ستاتی ہے۔ جنت کتنی بڑی جنت۔ اچھا ایک مثال کے ذریعے میں اور آپ کو سمجھاؤں، ہمارے گھروں میں جب رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے کہ شادی خانہ آبادی کا موقع ہے، کثیر تعداد میں رشتہ داروں کا ہجوم آتا ہے۔ اب جب یہ رشتے جب نپٹ جاتے ہیں، اس کے بعد جب مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں تو آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں یار بڑا سونا سونا لگا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟
کیونکہ وہ جو چہل پہل تھی ساری چیزیں ختم ہو گئی، ہم چند کے چند رہ گئے تو ایک اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، جو لوگوں کا جو ہجوم ہوتا ہے اس سے ایک اجنبیت، ایک مانوسیت، ایک الفت، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے جانے کے بعد اجنبیت کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ بڑا سونا سونا لگا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں، اتنی بڑی جنت، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو ایک دوسروں سے سبقت کرو، کس جانب؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بڑا الگ ہے، ہم دوڑتے تو ہیں، ایک دوسروں سے سبقت کی کوشش بھی کرتے ہیں، کمپٹیشن بھی کرتے ہیں، لیکن کس چیز میں؟ نیکیوں میں نہیں کرتے، مغفرت طلب کرنے میں ہم کمپٹیشن نہیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مال و دولت میں بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، دھن اور دولت میں بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، عزت و شہرت میں بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رب ارشاد فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو ایک دوسروں سے سبقت کرو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف دوڑو، سبقت کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر۔ کتنی بڑی جنت، اب دیکھیں کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہو تو اس جنت کا عالم کیا ہوگا، کتنی بڑی جنت ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے، کتنے دروازے؟ 8 دروازے، حشت بہشت، ہم نے سنا ہے نا حشت بہشت، حشت یہ فارسی کا لفظ، جس کا معنی ہے 8، اور بہشت کے معنی جنت، حشت بہشت یعنی 8 جنت، جبکہ جنت تو ایک ہی ہے۔ جنت کتنی ہے؟ کتنی جنت ہے؟ جنت صرف ایک ہے، ہاں اس کے دروازے 8 ہیں۔ ہم نے رمضان المبارک کے علماء سے بیان سنتے ہیں کہ جنت کا 8واں دروازہ ایسا ہے کہ اس سے صرف اور صرف روزہ دار ہوگا، جسے ریان کہا جاتا ہے۔ تو جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنت کے دروازے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا چاہے تو اسے 70 سال تیز رفتار سواری کے ساتھ چلنا پڑے گا، تب جا کر وہ جنت کے ایک دروازے کے کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ پھر جب ایک دروازے کے کنارے کا عالم ہے تو پھر اس طرح اس قسم کی 8 دروازے ہیں، اور اس قسم کے 8 دروازے جب ہیں اور جنت کا عالم کیا ہوگا، تو پتہ یہ چلا کہ جنت بہت بڑی، اب اتنی بڑی جنت میں تنہا حضرت آدم علیہ السلام ہو تو ظاہر سی بات ہے اجنبیت کا احساس تو ہوگا، سونا سونا تو لگے گا۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجنبیت کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ بے شک اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں سے ایک تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوا۔ اچھا کس لیے حضرت حوا پیدا ہوا؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے سکون حاصل کیا جائے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں یہاں پر اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بحیثیت بیوی اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ تاکہ وہ اپنے شوہروں کو سکون دے۔ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے بحیثیت بیوی جو اپنے شوہروں کو سکون دے، انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ لیکن اگر یہی کام نہ ہو تو تخلیق کا مقصد ہی نہیں حل ہو رہا۔ اللہ پاک نے بحیثیت بیوی عورتوں کو کس لیے پیدا کیا؟ مردوں کو سکون دینے کے لیے۔ قرآن فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ جب شوہر باہر سے تھک ماند کر آئے، پسینے
بہاتا ہوا ہے تو عورت محبت کی نظر سے دیکھے تو اسے سکون حاصل ہو، لیکن آج کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ شوہر آتے ہی حال خبر خیریت پانی دانا پوچھنے برعکس بڑا ہی آپ کو بتانے کی حاجت نہیں، لیکن اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے سکون حاصل کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کیا ہوئے؟ شوہر، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئی؟ بیوی۔ تو حضرت آدم سے پہلے تو کوئی نہیں تھا، حضرت حوا سے پہلے بھی تو کوئی نہیں تھا۔ تو اس اینگل سے میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ سب سے پہلا رشتہ کسی نے، سب سے پہلا رشتہ کوئی ہے تو وہ ہے کون سا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ۔ میاں اور بیوی کا رشتہ یہ سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے سب سے پہلا جو رشتہ قائم کیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم کیا۔ اچھا دوسرے نظریے سے بھی اگر دیکھیں تو اس رشتے کو دنیا میں نہیں قائم فرمایا، اس رشتے کو کہاں قائم فرمایا؟ جنت میں قائم فرمایا۔ سب سے پہلا رشتہ اور وہ بھی جنت میں قائم فرمایا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی یہ دنیا میں آنے کے بعد ہوئی، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے آپ کی نسلیں بڑھی اور ہم اور آپ انہی کی اولاد میں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا رشتہ اگر کوئی ہے تو کون سا ہے؟ میاں اور بیوی کا رشتہ، اور جنت میں اس رشتے کو قائم فرمایا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں ایسے رشتے کی تقریب میں ہم آئے ہیں جس رشتوں کو اللہ پاک نے سب سے پہلے قائم فرمایا اور وہ بھی جنت میں قائم فرمایا۔ تو اب ایسی تقریب اور پروگرام میں ہمیں کس انداز میں بیٹھنا چاہیے؟ ہماری کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے انداز کیا ہونے چاہیے؟ ہم تو ایسی تقریب میں ہم حاضر ہوئے ہیں جس تقریب کو اللہ پاک نے جنت میں قائم فرمایا، تو کس قدر ادب کے پہلو کو دامن سے ہمیں رکھنا چاہیے۔ خیر اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے، با ادب دانصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے وہی با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے کم نصیب ہوتا ہے۔ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں ہے جو ہم زمیں تن کرتے ہیں، بے شک خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی، جس کے پاس ادب کی دولت ہے وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ورنہ شیطان سے بڑا کون عالم معلم فرشتوں کو بڑا کیا ہوا؟ بے ادبی، ایک چھوٹی سی بے ادبی ہوئی اور ہم نے درگاہ کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں کس کا توق؟ لعنت کا توق ڈال کر ہمیشہ کے لیے رام نے درگاہ کر دیا گیا۔ تو آپ سے عرض ہے اس طرح کی محافل میں اگر آپ جائیں تو ادب کے پہلو کو بہت ہی زیادہ تعمیر کریں۔ خیر اس ٹاپک پر اگر بات کریں تو بہت لمبی جائے گی، چونکہ وقت نہیں ہے اور آپ کو بھوک لگی ہے، میں اپنی بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ تو اس طرح کی تقریبات میں آپ جب بھی حاضر ہوں تو آپ نیت کریں کہ بڑے ہی ادب کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں مولانا سلمان اویسی صاحب اور آپ کے احباب اور ہماری محبین جو لائق صد احترام ہیں کہ جنہوں نے جشن شادی خانہ کے موقع پر اتنی عظیم تقریب کا انعقاد کیا، ورنہ ہونا کیا ہے آپ کو خود مشاہدہ ہے، ڈی جے گانے باجے لغویہ، اتنا پیارا رشتہ جوڑنے جا رہا ہے، وہ رشتہ جسے اللہ پاک نے جنت میں قائم کیا۔ ایسے رشتوں کو جوڑنے کے لیے کیا ہم گانے باجے بجائیں گے؟ کیا ہم ڈی جے بجائیں گے؟ کیا ہم شریعت کے خلاف قوانین اور کام کر کے اس رشتے کو قائم کریں گے، جوڑیں گے؟ تو یہ قابل مبارکباد اور قابل تقلید ہے مولانا سلمان اویسی صاحب کا یہ عمل۔ آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کو بھی رشتے کرنے ہیں تو آپ اس سے درس حاصل کرتے ہوئے آپ یہ نیت کریں آپ کی اس محفل میرے پیغام کو اپنے دلوں میں نقش کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم آج کے بعد ہم جو بھی رشتے کریں گے تو اللہ و رسول کے فرامین کے مطابق کریں گے اور اس کی محفلیں سجاتے ہوئے انشاءاللہ الکریم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میں نے خطبہ نکاح پڑھا، ایک عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ ہم زندگی بھر خطبہ نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے اس میں ہمیں اللہ پاک نے ارشاد کیا فرمایا، اللہ پاک نے اس میں ہمیں درس کیا دیا ہے نا کہ زبان محبوب ترکی و ترکی من نمیدانا، میرے محبوب کی زبان ترکی مجھے آتی نہیں، یہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، عربی مجھے آتی نہیں،
تو سمجھیں گے کیا؟ تو میری نیت یہ تھی کہ میں پورے خطبہ نکاح کو ایکسپلین کر کے ایک ایک حرف کو ایکسپلین کر کے میں بتاؤں، لیکن وقت میں ایسی گنجائش ہے نہیں۔ ان خطبہ نکاح میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، ان 3 آیات میں سے اگر وقت رہا تو تینوں، ورنہ صرف ایک آیت کو میں ایکسپلین کر کے اس سے روشنی حاصل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے گزار کروں، اس کے بعد انشاءاللہ کریم صلاۃ و سلام پڑھ کر ہم اپنی جانب روانہ ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے۔ اچھا آپ سے میرا یہ سوال ہے، ہم سب ایمانداری سے بتائیں، ہم سب کس کی اولاد؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ہمارا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ہماری ماں کون ہے؟ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمانداری سے آپ بتائیے گا کہ ایک ماں باپ کی اولاد کی برادری ایک ہوتی ہے کہ الگ الگ ہوتی ہے؟ ایک ماں باپ کی اولاد کی برادری ایک ہی ہوگی نا؟ مثال کے طور پر آپ کے 5 بھائی ہوں تو 5 کی برادری ایک ہوگی کہ الگ الگ ہوگی؟ ایک ہی ہوگی نا؟ ایسا تو نہیں کہ 5 بھائی ہیں تو کوئی شیخ ہوں گے، کوئی پٹھان ہوں گے، کوئی انصاری ہوں گے، کوئی اور ہوں گے، کوئی بہار صاحب ہوں گے، ایسا ہے کیا؟ نہیں، سب کی برادری ایک ہی ہوں گی۔ تو اب آپ یہ بتائیں، جب اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے ملنے سے بے شمار مرد اور عورت دنیا میں پیدا کیا، یہ تو ہماری خود ساختہ رشتے ہیں۔ ہم نے تو اسے دنیا میں ہمیں بنایا کہ فلاں برادری کا ہے، فلاں برادری کا ہے، ہم نے اپنے میں اسے بانٹ لیا۔ ہماری سوچ بڑی محدود ہے، معذرت کے ساتھ بہت محدود سوچ ہو گئی ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ذہن کو کھولیں، اشارہ کریں۔ اللہ پاک نے یہ رشتے صرف رشتے بنائے ہیں، اللہ پاک نے برادریاں نہیں بنائی ہیں، برادریاں تو ہم نے بنا لیے ہیں، یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اللہ پاک مزید ارشاد فرماتا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ہاں ایک الگ چیز ہے کہ پیدا کرنے کے بعد ہم نے جو ہے پھر قبیلوں میں مختلف جماعتوں میں اس لیے ہم نے بانٹا ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہاں ہم نے تمہیں قبیلوں میں، قوموں میں، علاقوں میں اس لیے بانٹا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ صرف پہچان کے لیے ہمیں تقسیم کیا ہے، ہم نے قوموں میں صرف کس لیے بٹے ہیں؟ تاکہ ہماری پہچان ہو سکے، ایک دوسروں پر فخر کرنے کے لیے نہیں کہ ہم تو شیخ صاحب ہیں، ہم پٹھان صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں تقسیم اور قوموں میں نہیں بانٹا ہے، ہمیں صرف اور صرف اس لیے قوموں میں بانٹا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ ہماری پہچان ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ آپ کے اس گاؤں میں ایک ہی نام کے کئی شخص، فار ایگزامپل 10 لوگ، چلیے مولانا سلمان اویسی صاحب کی مثال لیں، حضرت علامہ مولانا سلمان اویسی صاحب کے نام کے 10 لوگ، کوئی انجان شخص مسافر کوئی آوے اور پوچھے کہ مجھے سلمان صاحب سے ملنا ہے، تو ظاہر سی بات آپ پوچھیں گے نا کہ سلمان صاحب 10 لوگ ہیں، سلمان بھائی کے نام سے 10 لوگ ہیں، تو آپ تو پوچھیں گے نہیں کہ سلمان صاحب میں آپ کو ملاقات کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بتائیں گے کہ حافظ سلمان سے ملنا ہے کہ فلاں سلمان سے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں حافظ سلمان، اس نے کہہ دیا تو آیا تھا پوچھنے، اس نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے حافظ سلمان سے ملنا ہے، اور اتفاق سے آپ کے اس گاؤں میں حافظ سلمان 3 ہیں، تو پھر دوبارہ سوال کریں گے کہ نہیں کون حافظ سلمان، یعنی فلاں قبیلے والے حافظ سلمان سے کہ فلاں والے۔ تو یہ اللہ پاک نے جو ہمیں قبیلوں قوموں میں بانٹا ہے صرف اس لیے تاکہ ہماری پہچان ہو سکے، ایک دوسروں پر فخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایک ضابطہ دے دیا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں اعلان ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا
اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معظم شخص وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ تقوی والا، خواہ کسی بھی برادری سے، خواہ شیخ صاحب ہو، پٹھان صاحب ہو، انصاری صاحب ہو، بھانٹ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی برادری سے ہو، اللہ پاک نے صرف اور صرف یہ تعارف کے لیے پیدا فرمایا ہے، بانٹا ہے، ورنہ ہم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ تقوی والا۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی گزرے، 1000 سال تقریباً آپ کی زندگی اور 900 ساڑھے 900 سال آپ دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا ہوا؟ آپ کی بیٹے کی برادری الگ تو نہیں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ملا تھا وہی برادری بیٹے کی بھی ہوں گی، کیا ملا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا ملا؟ کافر کا کافر ہی مرا، طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ تو یہ برادری کوئی والی جس کے اندر تقوی ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے۔ ورنہ یہ برادریاں تو ہم نے بانٹے ہیں، یہ برادریاں بنی بھی اسی لیے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو، نہ کہ اس لیے کہ تاکہ ایک دوسرے پر ہم فخر کریں۔ ایک دوسرے پر فخر کے لیے ہمیں یہ برادریاں نہیں بنائی گئی پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ لہٰذا میں آج کی اس محفل سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور بڑے ہی جرأت کے ساتھ علماء کرام کے قدموں کو چھوتے ہوئے کہ آپ شادیاں کریں، لیکن یہ محدود سوچ نہ کریں کہ ہم اس برادری کے تو اسی برادری میں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس سوچ کے ساتھ ہم نے کی تو ہم نے شریعت کے خلاف کام کیا۔ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ سب سے زیادہ باعزت و مکرم ہے۔ اب دیکھیں کہ سید الانبیاء آپ کے چچا ابو لہب کون نہیں جانتے؟ برادری تو ایک ہی تھی کہ الگ ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ کیا ملا؟ اسی کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ حبشہ سے بلال آئے، روم سے صہیب آئے اور بصرہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زلفوں کو اسیر ہوئے، اللہ پاک نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا آج تک یاد کر رہی ہے۔ ورنہ دیکھیں حضرت بلال کون نہیں جانتا؟ آپ کا کنبہ کون سا تھا؟ حبشی تھا، حبشی، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفوں کے اسیر ہوئے تو آپ اس وقت کو بھی یاد کریں سردار قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے نوجوان تھے، لیکن اس بھیڑ اور جمع غفیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال جو کہ حبشی ہے، برادری بھی نہیں ایک ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کے چھت پر چڑھا۔ نعرہ تکبیر۔ تو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ مکرم باعزت وہی ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، باتیں تو بہت کچھ ہے اور خطبہ نکاح کی صرف ایک آیت میں نے پڑھا اور پورا خطبہ ہی بچا ہے۔ خیر بس یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی تقریبات ضرور قائم کریں، لیکن اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کی نیت سے تو آ رہے ہوں، اللہ نہ کرے 100 کروڑ مرتبہ اللہ نہ کرے ہم عذاب کے برابر مستحق ہو رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے دل کو چوٹ کرنے کے لیے بتاؤں، اور حقیقت بندہ بہت ساری چیزیں ایسی کرتا ہے جو اس کے گمان میں نیکیاں ہوتی ہیں اور خوش فہمی میں ہوتا ہے، لیکن وہ کام اس کے لیے عذاب نار کا سبب بن جاتا ہے۔ اور احادیث طیبہ کی روشنی میں معرض کرو، بندہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی محفل میں جب بھی آپ جمع ہوں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد، میں پھر ایک مرتبہ اپنی دل کی عطا گاہیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی محفل اس تاریخ جو نونہر کی رہی ہے، نونہر قائم ہے، یعنی تب سے اب تک شاید ہی میری معلومات کے
مطابق اس طرح کی محفل سجی. اللہ پاک اس میں روز بروز ترقی عطا فرمائے. آپ کو بھی میں بتاؤ دوں گا کہ اس طرح کی محفلیں آپ سجائیں. آپ علماء کو دعوت دیں گے, آپ کے دائرے محبت میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک بیان کی باتوں پر سختی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام. ماشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. فرحان بھائی ایک چیز میری آپ سن لیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا